الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، آج 9 محرم الحرام سن 1445 ہجری اور اس نئے اسلامی سال کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری دور یزید میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ساتھیوں سمیت مظلومانہ شہادت ہے۔ اسی نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا وہ حصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے تلاوت کیا، جن میں حضرات اہل بیت کی عظمت کو بالعموم اور بالخصوص حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی عظمت اور رفعت و منقبت کو بیان فرمایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک نواسے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کا نمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں چوتھا ہے۔ ان سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام علی ہے، وہ حضور اسلام کے بڑے نواسے ہیں۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا اور ان سے ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے ہیں۔ اور تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے ہوا سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد، لیکن ان سے اولاد نہیں ہوئی۔ چوتھی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جناب علی المرتضیٰ سے ہوا اور ان سے 3 بیٹے ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور دوسرے کا نام جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے بیٹے کا نام جناب محسن ہے جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اس لیے زیادہ تر کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ 5 حضور کے نواسے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسی ہیں ان کی کل تعداد 4 ہے۔ ایک بیٹی سیدہ امامہ ہے جو سیدہ زینب سے ہوئی، بڑی بیٹی سے حضور کی بڑی نواسی ہے سیدہ امامہ، اور یہ وہ امامہ ہے جس کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جناب علی المرتضیٰ سے ہوا، اور ان سے محمد الاوسط پیدا ہوئے جو کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ میں اس کی تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 نواسیاں سیدہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان تینوں کا نام سیدہ فاطمہ نے اپنی بڑی 3 بہنوں کے نام پہ رکھا، زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ ان میں حضرت رقیہ کی بچپن میں وفات ہو گئی، اس لیے زیادہ تر کتابوں میں ان کا ذکر نہیں۔ سیدہ زینب جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا، اور یہ وہی زینب ہے جو کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ تھی، یہ ان کی بہن ہے۔ اور ان کی جو سیدہ فاطمہ کی چھوٹی صاحبزادی ہیں ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹا زید ابن عمر اور ایک بیٹی رقیہ بنت عمر پیدا ہوئی۔ یہ کچھ تفصیل ہے نواسوں اور نواسیوں کی۔ ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ذکر ہو رہا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تاریخ میں ان لوگوں میں شامل ہیں جو عظیم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ عام طور پر دنیا کا دستور یہ ہے کہ کمزور آدمی اور معاشرے کے نچلے طبقات کے لوگ مظلوم ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بڑے گھرانے کا ہو، بڑے اونچے طبقے کا ہو، بڑی اونچی شان کا ہو اور پھر بھی مظلوم ہو۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں ہیں جو بڑے گھرانے کے آدمی ہیں، بڑی شان کے آدمی ہیں، بڑے مرتبے کے آدمی ہیں، بڑے درجے کے آدمی ہیں، عظمت کی بلندی پر مکین ہیں، مگر پھر بھی مظلوم۔ یہ ان کی شان کا نرالا پہلو ہے۔ میں اگر یوں کہوں تو بے جان ہوگا کہ ان کی مظلومیت کو پڑھیں تو آنسو نہیں تھمتے، اور ان کی عظمت کو دیکھیں تو پگڑیاں گر جاتی ہیں۔ عظمت بھی کمال کی ہے اور مظلومیت بھی انتہا کی ہے۔ عظیم اتنے ہیں کہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہیں، اور مظلوم اتنے ہیں کہ مسافر ہیں اور بچوں سمیت شہید ہیں۔ تو ان کی زندگی کے 2 عجیب و غریب پہلو ہیں۔ میں پہلے عظمت پہ چند باتیں کروں گا، پھر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مظلومیت بھی بیان ہوگی اور تفصیل سے ہوگی، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہم ان عظیم شخصیات کے ذکر کو کیلنڈر کا پابند نہیں رکھتے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو صرف یہ سمجھیں کہ ذکر حسین صرف 10 محرم 9-10 محرم کو ہوگا اور بعد میں نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ وہ مبارک ذکر ہے جو مومن کی زندگی کے ہر دن اور ہر لمحے پر ہونا چاہیے۔ اس سے ہر لمحے اور ہر موقع پر مومن کی زندگی کو جلا ملتی ہے، ایمان کو تازگی میسر آتی ہے۔ یہ تاریخوں میں قید نہیں ہے، کیلنڈر کا پابند نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ذکر حسین قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جناب حسین کا تذکرہ سنائیں گے، اور انشاءاللہ ادھورا نہیں پورا سنائیں گے۔ تو حضرت حسین عظیم اتنے ہیں کہ ان کی ابھی دنیا میں آمد نہیں ہوئی، پہلے اس زبان سے خوشخبری ملی جو زبان اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی جناب حسین کی ولادت کی۔ ہوا یوں کہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، آپ کے چچوں میں سے 2 کو اللہ نے شرف صحابیت بخشی، ان میں جناب عباس اور جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس کی بیوی ام الفضل جن کا اصل نام ہے لبابہ بنت الحارث، انہوں نے ایک خواب دیکھا اور پریشان ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، پریشان ہیں۔ آپ نے پوچھا، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا خواب ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے مبارک جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور وہ میری جھولی میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا مبارک خواب ہے،
دیکھیں نا، خوابوں کی تعبیر ظاہر کے مطابق نہیں ہوتی، اور یہ جو تعبیر جو ہستی دے رہی ہے یہ تعبیر تو وحی کے مطابق ہے۔ آپ نے فرمایا مبارک خواب ہے، اس نے تعجب کی نظر سے دیکھا، مبارک خواب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ تیری جھولی میں آئے گا۔ اور اس تعبیر کے چند دنوں کے بعد حضرت حسین کی ولادت ہوئی، اور اس خاتون نے ام الفضل نے حضرت حسین کو گود میں لے کر دودھ پلایا، اور یہ حضرت حسین کی رضائی ماں ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے۔ گویا حضرت حسین حضرت عباس کے بیٹوں قسم بن عباس وغیرہ کے رضائی بھائی ہیں۔ تو یہ وہ عظیم آدمی ہیں جن کی ولادت سے پہلے حضور علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی کہ میری بیٹی کے ہاں یہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر ان کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جناب حسین ابن علی پیدا ہوئے، مبارک دینے کے لیے آمنہ کے لال آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نا بادشاہ یہ بچہ دیکھا ہے بڑی قسمت والا ہے، یہ جب پیدا ہوا فلاں حضرت تشریف لائے تھے، فلاں بزرگ تشریف لائے تھے، فلاں پیر تشریف لائے تھے، فلاں ہستی نے مبارک دی تھی۔ ارے آج کا کوئی پیر آ جائے تو بچہ مبارک ہو جاتا ہے، جناب حسین کی عظمت کو سلام کیوں نہ کروں؟ یہ پیدا ہوئے مبارکباد دینے کے لیے نبیوں کے امام تشریف لائے ہیں، عظیم اتنے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے حضور آئے ہیں، عظیم اتنے ہیں کہ نام بھی میرے آقا نے خود رکھا۔ کہتے ہیں اس بچے کا یہ نام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کس نے رکھا ہے؟ فلاں حضرت نے رکھا ہے۔ تو سننے والا کہتا ہے ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی۔ ارے آج کا کوئی بزرگ نام رکھے تو بڑی بات ہے، حسین کتنے کمال والا ہے جن کا نام آمنہ کے لال نے خود تجویز فرمایا۔ اور عجیب حدیث سنو، جناب حسن کا نام بھی حضور نے خود رکھا، جناب حسین کا نام بھی حضور علیہ السلام نے خود رکھا، اور پھر فرمایا یہ میرے بیٹوں کے نام، نواسوں کو اپنا بیٹا فرمایا، یہ میرے بیٹوں کے نام اللہ نے انہی کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملے۔ اس ہماری تاریخ میں ایک نبی ہیں جن کا نام اللہ نے خود رکھا، اور پھر ہماری تاریخ میں جناب حسن و حسین ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نام رب العالمین کے خزانہ میں محفوظ تھے میرے نواسوں کے لیے، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملے۔ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق خود رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا، ہم اس کا نام یحییٰ رکھ رہے ہیں، اور یہ وہ نام ہے جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اور جناب حسن و حسین کے نام میرے آقا نے رکھ کے فرمایا اللہ نے یہ میرے بیٹوں کے نام اپنے خزانوں میں محفوظ رکھے تھے، اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا، بعد میں اس نسبت سے لوگوں کو ملتے رہیں گے۔ تو یہ عظمت بھی جناب حسین کے حصے میں آ گئی کہ نام حضور نے رکھا۔ پھر ایک اور عظمت، اس شخص کی زندگی میں عظمت ہی عظمت ہے، ایک اور عظمت، گھٹی بھی میرے آقا نے ڈالی اور اپنا لعاب دہن ڈالا، حضرت علی نے بھی ڈالی گھٹی اپنے بیٹے کو، اور پھر اللہ کے نبی نے بھی ڈالی، ادھر حیدری گھٹی ادھر نبوی گھٹی، دونوں کی تاثیر ظاہر ہوئی کہ حسین کا سر نیزے پہ لٹک رہا تھا تو تب بھی قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ گھٹی کی تاثیر ہوتی ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جو میسر ہو گھٹی ڈلوا دے کوئی بات نہیں۔ پہلے زمانہ میں امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلے دور میں جب کسی عورت کے ہاں امید ہوتی تو 6 مہینے پہلے وہ گھٹی کا انتظام کرنا شروع کر دیتے کہ ہمارے ہاں بیٹی یا بیٹا ہوگا تو گھٹی کس سے ڈلوائیں گے، کیونکہ اس کا آنے والے بچے یا بچے کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔
آپ دیکھیں نا، جن جن کے منہ میں حضور نے لعاب ڈالا ہے ان کی تاریخ کو اگر دیکھیں وہ کٹے ہیں، موقف سے ہٹے نہیں۔ جناب حسین کے منہ میں لعاب ڈالا، وہ کٹے ہیں، موقف سے ہٹے نہیں۔ اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ہاں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا ان کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر، ان کے منہ مبارک میں بھی حضور نے لعاب ڈالا اور وہ بھی کٹے ہیں، موقف سے ہٹے نہیں۔ اس کی تاثیر ہے۔ تو جناب حسین کو گھٹی جناب علی نے بھی ڈالی، لیکن اصل گھٹی حضور نے ڈالی۔ تو یہ بھی ان کی عظمت ہے کہ ان کے منہ میں وہ لعاب آیا جو کڑوے کنویں میں جائے تو میٹھا کر دیتا ہے، جو علی کی آنکھوں میں جائے تو آنکھوں کا درد شفا میں بدلتا ہے، جو ابو بکر کی ایڑی پہ جائے تو سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مبارک لعاب دہن نبی سے دہن حسین میں آیا اور اس نے اپنا اثر دکھایا۔ صاحب قرآن کا مبارک تھوک جب جناب حسین کے دہن میں آ گیا تو پھر قرآن جناب حسین کی زندگی کے ساتھ اتنا لازم ہوا کہ مر کر بھی حسین قرآن پڑھتا سنائی دیتا ہے۔ عظمت کا یہ پہلو ہے۔ گھٹی حضور نے ڈالی، نام حضور نے رکھا، اور یہ بھی عظمت حسین کے حصے میں آئی۔ جب جناب حسین نے دنیا میں آنکھ کھولی، سماعتوں کا آغاز ہوا تو اذان کی آواز حسین کے کانوں میں آئی حضور کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہم بچوں کے کانوں میں اذان و اقامت کہتے ہیں، یہ ویکسینیشن ہے پہلی، کہ ان کے کانوں کے راستے سے ان کے دماغ تک خدا و رسول کی صدا پہنچا دی جائے۔ آج کسی بچے کے کان میں یہ اذان و تکبیر کی صدائیں جاتی ہیں تو اس کے لیے برکت کا باعث بن جاتی ہیں۔ حسین کتنی شان والا ہے جس کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز گئی نبی اکبر کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تکبیر کی صدائیں پھر ساری زندگی حسین کی زبان سے گونجتی رہی، وہ عظمت دکھائی دیتی رہی۔ لیکن یہ شرف تو جناب حسین کا ہے، جناب حسن کا ہے رضی اللہ عنہما، کہ ان کے مبارک کانوں میں اذان حضور نے دی ہے، اور یہ شرف بھی، یہ عظمت بھی جناب حسین کی ہے۔ دیکھو حضور خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی کا مبارک مقدس منبر، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر نبی ہیں جن پر سنجیدگی بھی ناز کرتی ہے، اور پھر خطبے کا دورانیہ ہے، تقریر ہو رہی ہے، لیکن حسین سے اتنا پیار ہے، مسجد نبوی کی صحن میں جناب حسین ابن علی کو آتا دیکھا، ان کے پاؤں پہ چوٹ لگی اور وہ گر گئے، میرے آقا منبر سے نیچے اتر گئے، خطبہ چھوڑ دیا، اور جناب حسین ابن علی کو اٹھایا، منبر پہ آ کر یہاں بٹھایا، اور پھر فرمایا اللہ مجھے حسن و حسین سے پیار ہے، تو بھی ان سے پیار کر، اور قیامت تک جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ یہ ہے عظمت۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ عظمت کی اس بلندی پر ہے جس پر خود عظمت بھی ناز کرتی ہے۔ عظمت یہ ہے، حضور علیہ السلام نے آواز سنی جناب حسن و حسین کے رونے کی، حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے دروازے پر، بیٹی دروازہ کھولیے، دروازہ کھل گیا، فرمایا حسین کیوں روتا ہے؟ انہوں نے بتلایا، میرے آقا نے فرمایا بیٹی حسین کو نہ رلایا کر، جب حسین روتا ہے تو میرا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ جس کے رونے پر حضور کا دل دکھی ہو جاتا ہے، سن 61 ہجری میں امت نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے یہ الگ بات۔ اور یہ وہ عظمت ہے جناب حسین کو ملی۔ لوگوں کے بچے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، حسین حضور کی جھولی میں بیٹھ کر حضور کی مبارک داڑھی سے کھیلا ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے تو کھلونے، حسین کے کھیلنے کے لیے وہ مقدس چہرے کی داڑھی ہے جس چہرے کا ذکر قرآن کی آیت ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، تیرے میرے بچے
کھلونوں سے کھیلتے ہیں، حسین وہ عظمت کی معراج پر ہے جس کے ہاتھوں میں بچپن میں کھیلنے کے لیے بھی قرآن کی آیتیں آئی ہیں، اس لیے کہ حضور کا چہرہ قرآن ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور حسین کے ہاتھ کبھی یہاں ہیں کبھی یہاں ہیں، تو یہ حضور کے چہرے پر ہیں۔ تو میں یہ یوں ہی کہتا ہوں، حسین کھیلتا ہے تو قرآن کی آیت کو ہاتھ لگا کر، یہ عظمت ہے ان کی، یہ شرف ہے ان کا۔ کیا کیا عظمتیں بیان کروں، یہ عظمت ہے ان کی کہ میرے آقا نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ حسن و حسین میرے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ عظمت کا پہلو ہے، بہت سی عظمتیں ہیں، میں نے بطور مثال آپ کو چند چیزیں پیش کی ہیں۔ میں نے سمجھانا یہ ہے کہ عظیم بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، مظلوم بھی انتہا درجے کے۔ مظلومیت کے دو پہلو، مظلومیت، عظمت کی جھلکی میں نے دکھا دی، اب دیکھیں مظلومیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے حضرت حسین کی مظلومیت کا کہ عام طور پر واعظ، مبلغ، مقرر، خطیب، ذاکر ان کا ذکر پورا نہیں کرتے۔ کیوں؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا حضرت حسین کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی عمر مبارک کتنی ہے ذرا دیکھیے گا، شعبان سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور 10 محرم سن 61 ہجری میں وفات ہوئی، عمر کا آپ حساب لگا لیں، 56-57 سال بنتے، عمر مبارک اتنی ہے۔ لیکن مظلومیت ان کی یہ ہے کہ جب ذکر ہوتا ہے تو بچپن کے 6 سالوں کا اور واقعہ کربلا کا، ان کا لڑکپن کہاں گیا، جوانی کہاں گئی، انہوں نے شادیاں کہاں کی، اولاد کتنی تھی، سب ہضم ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی کے 50-51 سالوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، یہ ان کی مظلومیت کا پہلو ہے۔ کوئی قوم کو نہیں بتاتا کہ جناب حسن و حسین کی امی بیمار ہوئی، تو ماں کی بیماری کے ایام میں جب حسن و حسین اور جناب علی المرتضیٰ پریشان تھے، خادم کون تھا یہ کوئی نہیں بتاتا، میں بتاؤں گا۔ میں نے عرض کیا کہ ہم جناب حسین کا ذکر اور ان کی عظمت کو پورا بیان کریں گے، ادھورا نہیں۔ ان کی یہ مظلومیت ہے کہ ان کا نامکمل ذکر اس وقت مجموعی طور پر امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اگرچہ بعض اچھے لوگ بھی ہیں جو ان کا تذکرہ پورا سناتے ہیں، لیکن اکثر یہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو اکثر منبر و محراب میں اور مسجدوں میں اور وہاں اتنا ہی ذکر ہوتا ہے، پہلے 6 سال اور پھر واقعہ کربلا، اور درمیان والا وقت غائب ہے۔ لیکن ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ ذکر پورا، ان کی مظلومیت کا یہ پہلو بھی پورا بتائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے پردہ اٹھائیں گے اور ایمان کی تازگی ہوگی۔ حضرت حسین کی عمر مبارک 6 سال مکمل اور 7ویں سال میں انٹر ہے جب سیدنا ابو بکر صدیق منصب خلافت پہ آئے ہیں حضور کی وفات کے بعد۔ تو کیا ہوا؟ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں ثم کان الصدیق یکرمہ ویعظمہ وکذالک عمر وعثمان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان ابن عفان نے بھی جناب حسین کے عزت اور اکرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ ابن کثیر کا حوالہ ہے۔ اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی، بیماری بڑھنے لگی، جناب علی المرتضیٰ اور جناب حسن و حسین کی پریشانی بھی بڑھنے لگی، تو خلیفہ وقت ابو بکر صدیق تھا۔ ابو بکر صدیق نے خاتون اول کو، اپنی بیوی اسماء بنت امیس کو سیدہ فاطمہ کے لیے خادمہ اور نوکرانی مقرر کر دی۔ یہ محبت کی بات ہے۔ امیر المومنین کی بیوی ہے، خلیفہ وقت کی بیوی ہے، خاتون اول ہے، اور سیدہ فاطمہ کی خدمت کر رہی ہے، خادمہ بنی ہوئی ہے، نوکرانی بنی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے محبت کیا ہوتی ہے؟
اور پھر عجیب بات ہے، دنیاوی زندگی کے آخری ایام میں حسن و حسین کی امی، میرے آقا کی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار خاتون، زندگی کے آخری ایام میں وہ خاتون جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا دی من اذاہا فقد اذانی ومن اذانی فقد آذى اللہ، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، جو اللہ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا پکڑ سے نہیں بچ پائے گا۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیمار ہیں، ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت امیس خادمہ بنی ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ٹھنڈی سانس لی، چہرے پر حزن و ملال کے آثار ہیں۔ جناب اسماء بنت امیس نے پوچھا کیا بات ہے؟ سیدہ کے چہرے پر پریشانی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا اسماء، میں جب سے بالغ ہوئی ہوں میرے وجود کو یا محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے، میرے چہرے پر میرے وجود پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ میں نے علی کو وصیت کر دی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھے، میں چاہتی ہوں کہ دن کے اجالے میں بھی میرا جنازہ نہ اٹھے، لیکن پھر بھی مجھے پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی کچھ نظر پڑ جاتی ہے۔ چارپائی کے اوپر رکھی میت کو دیکھ کر اندازہ تو ہو جاتا ہے قد مبارک اتنا ہے، میں چاہتی ہوں میرے اس کفن پر اتنی بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، لیکن اس کا انتظام نہیں ہو سکتا، یہ بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ اسماء بنت امیس نے فرمایا بی بی گھبرا نہیں، یہ انتظام میں کر کے دیتی ہوں۔ انہوں نے ایک چارپائی کے اوپر چاروں طرف کھجوروں کی چھڑیاں لگا کر اوپر چادر ڈال دی، فرمایا آپ کی اگر وفات ہو گئی آپ کو اس طرح کی چارپائی کے اوپر رکھا جائے گا، اوپر چادر ڈال دی جائے گی، آپ کے کفن پر بھی اور آپ کے کفن کے سیل پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے گی۔ سیدہ مسکرا پڑی، جنت کی عورتوں کی سردار اور میرے آقا کی لاڈلی بیٹی نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر کی بیوی اسماء، اللہ تجھے جہنم سے اس طرح محفوظ کر دے جیسے تو نے مجھے غیر محرموں کی نظروں سے محفوظ کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ محبت بھی بتلانی چاہیے، اور یہ واقعات جناب حسن و حسین بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات ہو گئی، نماز جنازہ پڑھانے کا ٹائم آ گیا، کس نے پڑھایا؟ 3 روایتیں موجود ہیں، بعض روایت میں ہے جناب عباس نے پڑھایا رضی اللہ عنہ، بعض روایات میں ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا کہ وارث وہی تھے، اور بعض روایات میں ہے جناب ابو بکر صدیق نے پڑھایا، اور یوں کہ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا علی چونکہ شرعی وارث آپ ہیں، شوہر آپ ہیں، آپ اپنی بیوی کی نماز جنازہ کی امامت کروائیں، میں سب میں مقتدی بن کے کھڑا ہوں گا۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر نہیں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا ما ينبغي بقوم فيهم ابو بکر ان يومهم غيره، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہو مناسب نہیں کہ ابو بکر کو چھوڑ کر کوئی اور امام بنے۔ آج جنازہ میری بیوی اور رسول اللہ کی بیٹی کا ہوگا، امام آپ بنیں گے، ہم مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ محبت ہے ان میں۔ ہم تو محبت دکھاتے ہیں تاکہ جھگڑا نہ ہو، جہاں سے نفرت بدلائی جاتی ہے وہاں جھگڑے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ہم تو وہ ہیں، اور یہ جو محبت میں دکھا رہا ہوں یہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ ہم وہ کچھ پیش نہیں کرتے جو کہتے ہیں ٹیلے کے پیچھے سے آواز آئی، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب عرش سے آواز آئی،
ہم کہتے ہیں قرآن کی آیات گونج رہی ہیں اور قرآن اصحاب و اہل بیت میں محبت دکھاتا ہے، صحابہ کرام کو شیر و شکر دکھاتا ہے، بھائی بھائی بتلاتا ہے۔ دیکھیے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کی نشانیاں اور ان کی خوبیاں اور ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ کفار کے مقابلے میں آ جائیں تو سیسا پلائی دیوار نظر آتے ہیں، اور آپس میں مل جائیں تو محبت کی تصویر نظر آتے ہیں۔ وہ جو حضور کے ساتھ ہیں، جو صحابہ اور اہل بیت ہیں، ان کی خوبی یہ ہے وہ کفار سے لڑتے ہیں تو سختی نظر آتی ہے، آپس میں ملتے ہیں تو نرم نظر آتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں تو گرم نظر آتے ہیں، اور معاشرت میں آپس میں آتے ہیں تو نرم نظر آتے ہیں۔ ارے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کی خوبیاں یہ ہیں، یہ دن کے اجالے میں کبھی میدان جہاد میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے نظر آتے ہیں، اور کبھی رزق حلال کمانے کے لیے لکڑیاں اٹھاتے نظر آتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں جب عابد بن کے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے بھی رش کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ خوبی ہے ان کی، یہاں نفرت کا وجود نہیں ہے۔ یہ حضرت حسین کی لڑکپن کا زمانہ ہے، جب ابو بکر صدیق خلیفہ وقت بنے، جناب حسین کو تحفہ دے رہے ہیں، تہلسان کی چادر آ گئی، ابو بکر صدیق نے گفٹ جناب حسین کو دیا، جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو بکر صدیق کا گفٹ قبول فرمایا۔ ابو بکر نے تحفہ دے کر، جناب حضرت حسین نے تحفہ لے کر بتلایا کہ ہم ایک ہیں، ہمارے درمیان محبت ہے، نفرت کا کوئی وجود نہیں۔ یہ جناب حسین کا لڑکپن ہے، ابو بکر خلیفہ وقت ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جناب حسین کو جھولی میں بٹھا کر فرمایا، لوگوں دیکھو نا میں نے حضور کی یاد تازہ کر دی۔ یہ جناب حسین کا لڑکپن ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے جناب حسین کو اٹھایا اور یوں کر کے کندھوں میں بٹھا کر فرمایا، لوگوں دیکھو نا میں نے آمنہ کے لال کی سنت زندہ کر دی۔ یہ محبت کی بات ہے، ساری محبت کی بات ہے۔ یہ ہم دکھاتے ہیں ذکر پورا ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، یہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے خوش قسمت انسان، جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ سارے صحابہ حضور کے مرید بن کے آئے ہیں، تنہا عمر ہے جو حضور کی مراد بن کے آیا ہے، جو مراد پیغمبر بھی ہے، جو مراد رسول بھی ہے، جو مراد نبی بھی ہے، داماد علی بھی ہے۔ جناب عمر منصب خلافت پہ آ گئے۔ جناب حسین کا اتنا اکرام ہے کہ جب وظائف کی باری آئی تو بدری صحابہ کے مقرر، بدری صحابہ کی مقدار کے مطابق جناب حسین ابن علی کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ حضرت عمر کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر نے معلومات کے لیے پوچھا، ابا جی میرا وظیفہ کم ہے، جناب حسین ابن علی کا وظیفہ زیادہ ہے، جبکہ عمر میں بڑا ہوں، خدمات میں میں ان سے آگے ہوں، لیکن پھر کیا بات ہے، آپ کے ادب کو تو میرا سلام ہے، لیکن میں اپنی تسکین کے لیے پوچھتا ہوں میرا وظیفہ کم کیوں ہے، حسین کا وظیفہ زیادہ کیوں ہے؟ جناب عمر ابن خطاب نے فرمایا، بیٹا تو دیکھنا، تو خطاب کے بیٹے
چھوٹے عمر کا فرزند ہے اور میری نظر میں حسین علی کا بیٹا ہے، بلکہ میری نظر سے دیکھو تو حسین نبی کا بیٹا ہے۔ یہ عظمت بھی تو بتلانی چاہیے۔ یہ فاروق اعظم کا دور ہے جب جناب حسین ابن علی جوان ہے اور غنیمت کا مال آ گیا، پوشاکیں آ گئی، عمدہ عمدہ لباس آ گئے۔ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب نے صحابہ کرام کے جوان بیٹوں کو خوبصورت خوبصورت جوڑے عطا فرمائے، لیکن فرمایا یہ جوڑے اگرچہ خوبصورت ہیں، یہ کپڑے اگرچہ بہترین ہیں، لیکن جناب حسن و حسین کی شان کے نہیں ہیں۔ یمن میں اسپیشل آرڈر دیا اور آرڈر پر 2 عمدہ جوڑے بنائے اور پھر جناب حسن و حسین کو عطا فرمائے۔ اور جب جناب علی کے شہزادوں نے، میرے آقا کے نواسوں نے زیب تن فرمائے اور فاروق اعظم نے دیکھ کے فرمایا الآن طابت نفسی، اب میری طبیعت خوش ہو گئی۔ یہ ہے محبت کی بات۔ اسپیشل جوڑے بنوا کر پہنا کر دیکھ کر فرمایا اب مجھے مزہ آ گیا۔ اس کو محبت کہتے ہیں بھائی۔ یہ جناب حسین کی جوانی ہے۔ اور پھر ایک موقع پر حضرت عمر نے حضرت حسین سے فرمایا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لایا کریں، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہماری نظر میں۔ اور وہ کسی موقع پر تشریف لائے تو دیکھا، جب دروازے پہ آئے تو کسی نے کہا کہ حضرت عمر امیر معاویہ کے ساتھ کوئی خصوصی مشورہ فرما رہے ہیں، اور حضرت حسین نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر دروازے پر انتظار کر رہا ہے، اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا بیٹا دروازے پر انتظار کر رہا ہے، اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی کہ حضرت عمر کوئی خاص بات حضرت معاویہ سے کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسین نے سوچا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کہاں ملے گی، واپس چلے گئے۔ حضرت عمر کی ملاقات ہوئی کسی دوسرے موقع پر، تو آپ نے فرمایا بھائی آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لاتے۔ انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین میں تو حاضر ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا انتظار کر رہا ہے، تو جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کہاں ملے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے بیٹے کی کیا اوقات ہے آپ کے مقابلے میں، میرے بیٹے کو اجازت ملے یا نہ ملے آپ کے لیے 24 گھنٹے ہمارا در کھلا ہے، جب چاہیں تشریف لائیں، آپ کے لیے اجازت کا کوئی قانون نہیں۔ یہ محبت کا قانون ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ یہ جناب حسین ابن علی کی جوانی ہے، اور یہی حسین ابن علی کی جوانی کا دور ہے جب جناب حسن و حسین کی سگی بہن ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی، جناب علی المرتضیٰ کی بیٹی، حضور کی نواسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے عرض کی کہ آپ لوگوں کو یہ شرف ملا کہ آپ رسول اللہ کے داماد بنے۔ حضرت عثمان کو بھی یہ شرف ملا اور آپ کو بھی شرف ملا کہ آپ حضور کے داماد بن گئے۔ آپ کا حضور سے پہلے بھی رشتہ تھا اور دامادی کا رشتہ بھی آپ کو مل گیا۔ میرا رشتہ حضور کے ساتھ ایسا نہیں ہے دامادی والا، اور حضور کی بیٹی تو میرے نکاح میں نہ آ سکی، لیکن میں چاہتا ہوں حضور کی بیٹی میرے نکاح میں آ جائے اور میری حضور کے خاندان سے رشتہ داری بن جائے، تاکہ قیامت میں میری نجات کے لیے یہ بھی ایک ذریعے کے طور پر آئے، تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب یہ وہ وقت ہے جب حسن و حسین جوان ہیں اور ان کی بہن کے رشتے کی بات ہو رہی ہے اور ان کی والدہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں حضرات حسن و حسین کے مشورہ سے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہونے والی اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کر کے یہ بتلا دیا کہ عمر بھی ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم بھی عمر پر اعتماد کرتے ہیں۔ داماد کو کسی کو بناتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ بندہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں جب علی عمر پر اعتماد اتنا کرتے ہیں کہ انہیں اپنی بیٹی دے رہے ہیں تو ہمیں اور تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ جناب حسین کی جوانی کا دور ہے جو فاروق اعظم کا دور ہے۔ میں بالکل مختصر چل رہا ہوں، تفصیلات کا یہ ٹائم نہیں ہے، بہت تفصیلات میں جاؤں تو وقت بہت لگتا ہے۔
حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عثمان اس امت کے تیسرے خلیفہ بنے، اور حضرت عثمان کی زندگی کے اندر حضرت حسین کے ساتھ کیا ہوا، 2 لفظوں میں کہتا ہوں۔ حضرت عثمان منصب خلافت پہ آ کر پہلا عمرہ کرتے ہیں تو حضرت حسین کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور پھر جب اس میں بہت سے واقعات ہیں لیکن وقت بہت تھوڑا ہے، پھر جب حضرت عثمان کے خلافت کے آخری ایام میں ان کے گھر کا محاصرہ ہوتا ہے تو حضرت حسین پہرے دار نظر آتے ہیں۔ تو میں یوں کہوں، عثمان خلافت پہ آئے تو جناب حسین کے خدمتگار بن گئے، اور عثمان شہادت کا جام پینے لگے تو حضرت حسین عثمان کے پہرے دار بن گئے۔ یہ ان کی پوری زندگی میں ان کا آپس میں محبت اور پیار کا اس طرح کا تعلق رہا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت عثمان کے دور میں مختلف جنگیں لڑی گئی، ان میں بھی حضرت حسین سپاہی بن کے شریک ہوئے، اور حضرت عثمان کے دور میں مورخین کے اختلاف کے مطابق حضرت عثمان کے دور میں یا حضرت عمر کے دور میں جو ایران فتح ہوا تھا اور یزدگرد بادشاہ کی بیٹی شہربانو آئی تھی مال غنیمت میں، وہ حضرت حسین کے نکاح میں دی گئی تھی، اور اسی سے امام زین العابدین پیدا ہوئے جو کربلا میں زندہ مرد بچ گئے تھے بالغ، اور انہی سے آگے یہ 12 اماموں کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ سب آپس میں شیر و شکر تھے، محبت اور پیار کا سلوک تھا، نفرت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جو رب العالمین نے فرمایا تھا نا اپنے نبی کی زبان سے، 25واں پارہ ہے، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے، انہیں بتلا دیجئے، انہیں میرا اعلان سنا دیجئے کہ میں نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو تمہیں تبلیغ کی، تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، بستیوں سے اٹھایا، بلندیوں پر پہنچایا، وہ جو کل انعام تھے وہ خیر الانعام بن گئے، بہترین بن گئے، جو بدترین تھے بہترین بن گئے۔ یہ جو میرا احسان ہے کہ میرے آنے سے تمہیں انسانیت ملی ہے، میں اس احسان پر اجرت نہیں مانگتا، بدلہ نہیں چاہتا، بس اتنا کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے پیار کرنا، میرے رشتہ داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ صحابہ کرام نے پھر اہل بیت اعظام سے، میرے آقا کی مقدس مطہر بیویوں سے، آپ کے نواسوں اور نواسیوں سے اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی کہ عرش رب العالمین نے رحماء بینہم کہہ کر اس کی تصدیق کر دی، تاریخ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، میرے آقا کے فرامین بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام اہل بیت کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھتے رہے، ان کی نوکری کرنے کو اعزاز سمجھتے رہے۔ ارے صحابہ کرام کے دلوں میں تو اتنی بڑی قدر تھی، جناب عبداللہ ابن عمر اور جناب حسین نے کبھی بے تکلف لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے جناب حسین ابن علی نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، ارے تو بڑی باتیں کرتا ہے، دیکھ تو صحیح نا، تیرا باپ میرے نانے کا نوکر ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر آئے ہیں حضرت عمر کی خدمت میں کہ ابو مجھے حسین نے یہ کہہ دیا کہ تیرا باپ میرے نانے کا نوکر ہے۔ جناب عمر ابن خطاب نے فرمایا جاؤ حسین سے یہ لکھوا کے لے آؤ کہ تیرا باپ میرے نانے کا نوکر ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر گئے، بے تکلف ہیں، جناب حسین نے مسکراتے ہوئے لکھ دیا ایک چٹ پر، جناب عمر نے وہ چٹ لکھ دی ہے اور چٹ سنبھال لی ہے اور وصیت کی کہ میری موت کے بعد یہ میرے کفن میں رکھ دینا، میں قیامت کے دن اللہ کے نبی کی عدالت میں حسین کی تحریر کو بطور ثبوت پیش کر کے کہوں گا یا رسول اللہ جب تک آپ دنیا میں تھے میں آپ کی نوکری کرتا رہا، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے خاندان کا بھی نوکر بن کے آیا ہوں، ثبوت کے لیے چٹ ساتھ لایا ہوں۔ وہاں تو یہ محبت ہے اور یہاں نفرت کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا مبارک مقدس ذکر جو مومن کی روح کی غذا ہے۔ کیوں بھائی؟ جناب حسین کا ذکر سن کر ایمان تازہ ہو رہا ہے۔
تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ. اور اللہم صلی علی پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جو ہم نے درود پڑھا ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما. مسلمان اور مومن کی یہ شان ہے کہ جب تک حضور کے ساتھ ان کی آل پر درود نہ پڑھے اس کی نماز بھی پوری نہیں ہوتی. تو اہل بیت کا ذکر اور ان میں خصوصاً جناب حسین ابن علی کا ذکر پورا ہونا چاہیے, ادھورا نہیں. تو میں نے ولادت سے شروع کیا, بتلایا کہ ان کی عظمت یہ ہے, پھر ان کی مظلومیت کا یہ پہلو کہ ان کا ذکر پورا نہیں کیا جاتا. اس میں سے میں نے حضرت ابو بکر کا مبارک دور, حضرت عثمان کا مبارک دور, یہاں سے پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت حسین کا ذکر کیلنڈر میں بند نہیں کرنا چاہیے کہ صرف 9-10 والے جمعے میں ہو اور بعد میں چھٹی ہو جائے. ہماری تو روح کی غذا ہے اور اسے سدا بہار رہنا چاہیے. تو یہ مبارک تذکرہ آگے بھی چلے گا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. ان کی عظمت کا اور ان کی مظلومیت کا یہ پہلو, اس سے تو ہم پردہ اٹھا دیں گے انشاءاللہ. اور ان کی پوری زندگی, حضرت علی کا مبارک دور اور حضرت حسین کی خدمات, حضرت معاویہ کا دور اور حضرت حسین کا حضرت معاویہ کے ساتھ سلوک اور حضرت معاویہ کا حضرت حسین کے ساتھ سلوک کیا تھا, اس کی تفصیل, اور پھر دور یزید اور پھر واقعہ کربلا انشاءاللہ پوری تفصیل اور ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ماہ محرم کے شہیدوں کا پیغام کیا ہے. حضرت عمر پر حملہ ہوا, نماز پڑھ رہے تھے, اور کربلا میں حضرت حسین شہید ہوئے. شہادت کے دن گرتی لاشوں کو دیکھ کر حسین کا ایک سجدہ بھی قضا نہیں. تو پیغام دیا کہ ہمیں ماننے والوں نماز کبھی نہ چھوڑنا, اور مردوں کی نماز مسجد میں ہوتی ہے. کیا مطلب؟ جناب عمر و حسین نے پیغام دیا ہمیں ماننے والوں مسجدیں آباد کرنا, اور ہم نے کیا کیا؟ جب ان کی شہادت کا دن آتا ہے اور ایام آتے ہیں حضرت عمر اور حضرت حسین کی شہادتوں کے, تو مسجدیں تو ہم نے آباد کی نہیں. ہمارا 5% تک کا نماز پڑھتا ہے, لیکن ہم ان کی تعلیمات کے برعکس ان دنوں میں قبریں آباد کرتے ہیں. بھائی, قبریں آباد کرنے کا درس وہ نہیں دے کے گئے, انہوں نے کہا تھا مسجدیں آباد کرنا اور قرآن سے تعلق جوڑنا. حضرت عمر شہادت کا جام پیتے ہیں نماز پڑھاتے ہوئے. نماز کا اہم جز قرآن ہے, قرآن کی تلاوت ہے. اور حضرت حسین کا سر نیزے پہ لٹک کر بھی قرآن نہیں, وہاں پہ قرآن نہیں رکتا, تلاوت قرآن کا اور نماز کا درس دے کے گئے ہیں. اس وقت مجموعی طور پر امت نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا, نمازوں کو بھی چھوڑ دیا, اور ان کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہو رہا ہے. ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ حضرت حسین پیاسے شہید, اس پر سب کا اتفاق ہے, اور ان سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان ایام کے روزے رکھیں, تاکہ جب ہمیں پیاس کی شدت ستائے تو ہمیں پتہ چلے کہ جناب حسین کتنا مظلوم ہے, کس شدت میں جام شہادت دی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جگہ جگہ پہ سبیلے لگاؤ, زبردستی لوگوں کو پانی پلاؤ, پانی عام کرو. بھائی روزے عام کرو. وفا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پیاسے شہید ہوئے, تو بھی تو کوئی پیاس برداشت کرنا تاکہ احساس ہو ان کی پیاس کا. اللہ کے نبی نے بھی اسی کی تمنا فرمائی تھی, اور 10 محرم کے روزے کی باقاعدہ فضیلت بتلائی. حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں فتح ہوئی. آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا تو میں زیادہ حقدار ہوں, لیکن میں یہود کی مخالفت بھی کروں گا اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع بھی کروں گا. وہ 1 رکھتے ہیں, میں 2 رکھوں گا. وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں اور ہم 9-10 کا یا 10-11 کا رکھیں, تاکہ اتباع بھی ہو جائے اور یہود کی مخالفت بھی ہو جائے. حضور علیہ السلام نے اس تمنا کا اظہار فرمایا.
اور مولانا منظور احمد نعمانی نے معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ اس دور میں یہودی اس سنت کو چھوڑ چکے ہیں، وہ کوئی روزہ نہیں رکھتے، نہ 9 کا نہ 10 کا۔ اس لیے اگر کوئی 10 کا بھی رکھ لے تو اس کو بھی بہرحال بہت بڑا ثواب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے فرما گئے۔ تو بہرحال ان کی شہادت اور ان سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ روزے رکھیں، اور ہم نے ان تعلیمات کو بالکل چھوڑ دیا اور سبیلیں اور کھانے اور ہر چیز کو عام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا اسلام کی نظر میں پسندیدہ ہے، لیکن اس کے لیے اپنی طرف سے کوئی دن متعین کریں کہ بس اسی دن کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ایصال ثواب کا نظریہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ایصال ثواب ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پر نہیں، روزانہ کی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ تو ہمیں کیا حضرت حسین کا اتنا ہی حق ہے کہ صرف محرم کے دنوں میں نیاز پکا کر ادا ہو جاتا ہے؟ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ حضور کے ساتھ حضور کی آل اولاد پر درود نہ پڑھے۔ تو یہ ہم رواجی نہیں ہے، یاد رکھنا، ہم سنی ہیں، سنی سنت سے ہوتا ہے، اور سنت چند دنوں میں نہیں ہوتی، سدا بہار ہوتی ہے۔ ولادت سے وفات تک مومن کی ساری زندگی سنت کا عملی نمونہ نظر آتی ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کریں، محبتوں کا درس دیں۔ بہرحال یہ مبارک ذکر انشاءاللہ جاری ہے، آگے انشاءاللہ چلیں گے اور آپ کو یہ بتلائیں گے۔ آپ نے آئندہ جمعے بھی آپ وقت پہ تشریف لائیں تو انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے کربلا میں شہید کتنے ہیں، اور حضرت علی کے بیٹے کتنے ہیں، اور ان میں سے کربلا میں شہید کتنے ہیں، حضرت حسین کے کتنے بیٹے شہید ہیں، حضرت حسن کے کتنے بیٹے شہید ہیں، سیدہ زینب نے کیا کہا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، اور یزید کو کیا کہا، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں عرض کریں گے۔ میں نے رواج کے مطابق قصداً یوں نہیں کیا کہ آپ کو واقعہ کربلا سناؤں اور خوب رلاؤں اور ختم کر دوں۔ میں نے چاہا کہ حضرت حسین کا ذکر اپنی بساط کے مطابق پورا سنا کر اس امید پر پورا ذکر سنا دوں کہ ہو سکتا ہے حشر میں یہی ادا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Pause recording.